آج دنیا کے اندر ہر انسان پریشان ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو بتاتا ہوں، غم اور پریشانی سے نجات کے لیے 10 طریقے۔ سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کو مضبوط کرنا۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ کوئی بھی مرد یا عورت اگر عمل صالح کرتا ہے تو ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے۔ یہ صرف ان کے اعمال کا بدلہ نہیں بلکہ اس سے بھی اچھا بدلہ دیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر۔ مومن کا کام بھی بڑا عجیب ہے اور اس کا ہر کام بھی خیر والا ہے۔ ولیس ذلک لأحد الا المؤمن۔ یہ خصوصیت، یہ امتیاز بھی صرف مومن کے لیے حاصل ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ۔ اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے اچھا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءً صبر۔ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ اگر کوئی غم آتا ہے، تکلیف پریشانی آتی ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے اچھا ہے۔ اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے دگنا اور بے حساب اجر رکھا ہے۔ اور غم کا علاج جہاں ایمان اور عمل صالح کا ہے، اس کا دوسرا علاج دنیا کی حقیقت پہچان لینا ہے۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ الدنیا سجن المؤمن۔ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، کافر کے لیے تو جنت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی آدمی جیل میں جائے، اس کو اچھا کمرہ اور اچھا کھانا بھی دیا جائے اور دیگر چیزیں بھی میسر دیا جائے تو یہ جیل تو جیل ہے، کوئی جاگیر عذاب تو نہیں ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ کافر کی دنیا جنت ہے، مومن کے لیے جیل ہے، اور مومن کو جنت آخرت میں ملے گی جہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، سکون سے رہے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت بات بتائی۔ قیامت کے دن وہ لوگ جن کو دنیا میں اللہ نے عافیت دی، کوئی مصیبت نہیں دی، جب یہ لوگ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کو اللہ نے دنیا میں کچھ آزمائش دیے ہیں اور وہ اس پر صبر کیے، تو ان کے لیے اللہ نے کتنا بڑا اجر عطا کیا ہوگا۔ وہاں یہ کہیں گے کہ کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو یہ درجہ ہم کو بھی ملتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں ایک راز بتایا کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھو۔ یہ مصیبتیں دنیا میں تو ہوں گی، انبیاء بھی نہیں بچے، لیکن انبیاء پریشان نہیں رہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھا، اس لیے اللہ نے ان کے پریشانیوں کو خوشیاں بنا دیا، لیکن اس کے بدلے اجر ملے گا، درجات بھی ملیں گے۔ اور تیسرا علاج یہ ہے کہ انسان کو جب بھی غم آئے تو سب آسان علاج یہ ہے کہ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ کان اذا حزبہ امر صلی، جب بھی آپ علیہ السلام کو کوئی چیز پریشان کرتی تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا، تو انہوں نے سواری سے اتر کر فوراً نماز شروع کر دیے۔ کیوں؟ کہنے والوں نے کہا جلدی کرو، بھائی کا وفات ہو گیا ہے، آپ نے نماز شروع کر دیا۔ کہا کہ یہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ صبر آئے گا تو وہاں جا سکوں گا اور وہاں کسی کو تسلی دے سکوں گا، اور صبر نماز کے ذریعے سے آتا ہے۔ اور غم کا، پریشانیوں کا چوتھا نسخہ یہ ہے کہ توکل، بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے۔ اللہ کا ہر فیصلہ نافذ ہوتا ہے، اٹل ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے، وہی ملے گا۔ ہم توکل اللہ پر کرنا ہے تو اللہ کبھی گرنے اور ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ اسی طرح پانچواں علاج یہ ہے کہ آخرت کی فکر انسان کے غم کو ختم کر دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شملہ واتته الدنیا وہی راغمۃ۔ جس کے دل میں آخرت کا غم اور فکر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعامات سے نوازتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام اس کی زندگی کو مرتب، منظم اور فعال بنا دیتے ہیں۔ فعال انسان نظر آئے گا۔ اور دوسرا انعام اس کے دل کو غنا، تونگیری اور امیری سے بھی بھر دیتے ہیں۔ ایسا نظر آتا ہے کہ دنیا بھر کا امیر یہی ہے۔ اور تیسرا انعام دنیا کو اس کے پاس اس طرح لاتے ہیں جیسا کہ غلام سواری کو لگام پہنا کر مالک کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ۔ لیکن جس انسان غم دنیا بن جائے، جس انسان کا غم دنیا بن جائے تو اس کو 3 سزائیں بھی ملتی ہیں۔ سب سے پہلی سزا اس کے آنکھوں کے سامنے فقیری ہی دوڑتی ہے، پتہ نہیں کہ کیا ہوگا۔ اور دوسری اس کی زندگی غیر مرتب ہوتی ہے۔ اور تیسری سزا وہی ملتا ہے جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ من جعل الہموم ہما واحدا ہم المعاد کفاہ اللہ ہم دنیا۔ جو انسان آخرت کے غم کو اپنے دل میں پیدا کرتا ہے تو اللہ اس کے زندگی کے سارے غم ختم کر دیتے ہیں۔ وَمَن تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهِ هَلَكَ۔
جو دنیا کے غموں میں اپنے آپ کو لگاتا ہے تو اللہ کو ایسے آدمی کی کوئی پرواہ نہیں کہ کہیں بھی کسی بھی وادی میں گر کے مر جائے یا ہلاک ہو جائے۔ اور چھٹا علاج یہ ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، استغفر اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کا ذکر انسان کے غموں کو دور کرتا ہے۔ ساتواں علاج یہ ہے کہ انسان انبیاء اور صالحین کو اپنا نمونہ بنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا۔ انبیاء کو نمونہ بنانے کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا ای الناس اشد بلاء؟ قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ بلائیں اور آزمائش کس پر آتی ہے اور کن پر آئی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انبیاء علیہم السلام پر، پھر انبیاء سے جو زیادہ قریب ہوتے ہیں ان پر۔ جب کوئی آزمائش آتی ہے تو ایسے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دین کے مطابق اس کو آزمائش دیتے ہیں۔ یبتلی العبد علی حسب دینہ، آگے فرمایا فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اگر دین مضبوط ہوتا ہے تو اس پر آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، اگر اس کا دین معمولی سا ہوتا ہے اس پر آزمائش بھی اتنی ہی آتی ہے، لیکن جب یہ آزمائش ختم ہو جاتی ہے تو زمین پر قدم رکھتا ہے وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَتِهِ، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو دھو چکی ہوتی ہیں، کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پڑھنے کے بارے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کتنا درود پڑھنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا جتنا پڑھو اچھا ہے۔ کہا کہ 1/3، کہا نصف، کہا کہ 2/3، یا درود ہی پڑھتا ہی رہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تم کثرت سے درود پڑھو گے تو اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کریں گے اور تیرے سارے غموں کو بھی دور کریں گے۔ 8واں علاج یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ فَأَكْثِرُوا مِن ذِكْرِهَا ذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ، فَأَكْثِرُوا مِن ذِكْرِ حَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ، کثرت اس موت کو یاد کرو جو لذتوں کو ختم کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، اس موت کو جو
تنگی کی حالت میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسعت پیدا کرتے ہیں، اور جو وسعت میں اس کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے یہ مصیبتیں ختم کر دیتے ہیں اور تنگیاں پیدا کرتے، پھر اس کو دنیا اچھی نہیں لگتی، وہ چاہتا ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے میرا وقت گزرے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ فِي ضِيقٍ مِّنْ عَيْشٍ إِلَّا وَسَعَتْهُ۔ کوئی بھی پریشانی اور تنگی ہو، اگر موت یاد رہے تو اللہ اس کو وسعتیں عطا کرتے ہیں۔ غموں کا نواں علاج یہ ہے جہاد۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالجہاد فی سبیل اللہ تبارک و تعالی، جہاد کو لازم پکڑو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ فَإِنَّهُ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ، اللہ اس کے ذریعے انسان کے غم اور فکر کو دور کرتے ہیں، اور غموں کا 10واں علاج کثرت سے استغفار کرنا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عبدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبک فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آپ علیہ السلام کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، ہر روز 100 مرتبہ کرتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں مجلس میں بیٹھتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کان اذا حذبه عمر قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ یہ پڑھتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے محفوظ فرمائے، اور یہ دنیا کی معمولی غم کو دور کرنے کے لیے ان راستوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو شریعت نے بتائی ہے، شریعت نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے غموں میں ہمارے اولاد کی اور سارے انسانوں کی محفوظ فرمائے، قیامت کے دن اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا حقدار بنا دے۔